بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عوامی درس قرآن کے سلسلے میں یہ بات چل رہی ہے، تقریباً آج یہ 5واں درس اس بارے میں۔ تو عوام الناس میں سے تعلیمی اعتبار سے جو متوسط طبقہ ہے یا کم تعلیم یافتہ یا بالکل ان پڑھ اور دیہاتی قسم کے لوگ ہیں، ان کے لیے آسان درس قرآن کس طریقے سے دیا جائے، آج اس سلسلے میں اپنی چند باتیں بتاتا ہوں۔ تو عوام کے لیے درس قرآن کا طریقہ کار یہ ہے کہ آسان ترین الفاظ میں عام فہم اور سادے انداز میں درس دیا جائے، یعنی نہ تو مشکل الفاظ استعمال کیے جائیں، جیسے کہ مولویوں کی اور دینی کتابوں کی اردو ہوتی ہے، وہ مشکل ہوتی ہے، اس میں مشکل الفاظ استعمال ہوتے ہیں، اور نہ ہی علمی اصطلاحات استعمال کی جائیں۔ جہاں کتابوں و تفسیروں میں مشکل الفاظ ہوں، ان کی جگہ آپ آسان ترین الفاظ تلاش کر کے وہ استعمال کریں، اور علمی اصطلاحات کا یا تو استعمال ہی نہ ہو، اور جہاں کہیں ضرورت پڑے تو ان اصطلاحات کو بالکل عام فہم سادے اور دیسی طریقے سے لوگوں کو سمجھا دیں۔ یہ پہلی بات ہوئی۔ نمبر 2، عوامی درس قرآن میں لمبی چوڑی اور تحقیقی بحثوں میں نہ پڑیں، جیسے کہ بعض علمی حضرات کرتے ہیں کہ بعض جگہ اتنی لمبی چوڑی تفسیری آبحاث شروع کر دیتے ہیں، یا بہت علمی درس دیتے ہیں، جیسے کہ مولانا شمس الحق افغانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی دروس الفاتحہ ہے، یا اور ان کے دروس ہیں کہ بھئی ایک ہی صورت پر 2.5 3 4 سال لگا دیے، بلکہ آیت کا مطلب سمجھانے کے لیے جتنی تفسیر ضرورت ہے اتنی بیان کی جائے اور عوام کی ضرورت کے مطابق بیان کی جائے۔ تیسری بات یہ کہ جن علماء کو درس قرآن دینے کا تجربہ نہیں ہے، وہ اگر درس دینا چاہیں تو وہ کسی ایک تفسیر کو مطالعہ میں رکھتے ہیں، مثلا کوئی معارف القرآن کو رکھ لیتا ہے، کوئی تفسیر مظہری کو رکھ لیتا ہے، اور اس میں جو کچھ لکھا وہ سب کو سنانا ضروری سمجھتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ درس کے لیے 3 4 تفسیروں کا مطالعہ کرنا چاہیے، اور ان میں سے عوام کی ضرورت اور سمجھ کا مواد چن کر کے ایک درس تیار کیے جائے اور اس طریقے سے درس دیا جائے، یعنی وہ مواد جس کا تعلق لوگوں کے اخلاق، ان کی معاشرت اور معاملات کے اصلاح سے متعلق ہو۔ بعض لوگ درس قرآن کے اندر ایک ہی مضمون، مثلا وہ توحید ہی کو سارے قرآن میں رگڑتے رہتے ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ توحید نہ بیان کی جائے، مطلب ایک ہی مضمون پر زور دیتے ہیں، ان کے ہر درس میں شروع سے آخر تک یہی بات ہوتی ہے۔ اس قسم کے درس کو آپ کے عقیدت مند اور ہم عقیدہ تو سن لیں گے، باقی عوام نہیں سنیں گے، اسی لیے تو لوگ دور بھاگتے ہیں۔ تو آپ جب کہ ہم نے تو اصلاح پوری انسانیت کی کرنی ہے، بغیر کسی فرقے کی تفریق کے سب مسلمانوں کی اصلاح کرنی ہے، خیرخواہی اور ہمدردی کے ساتھ، تو ہم اس انداز سے درس دیں کہ عوام متنفر ہو کر ہمارے درس سے اٹھ کر کے نہ بھاگیں، بلکہ وہ درس سنیں تو صحیح، کچھ عرصہ تک آپ کا درس سنیں گے تو پھر سارے مضمون ہی حل ہو جائیں گے۔ یاد رہے یہ حق گوئی نہیں بلکہ یہ غیر حکیمانہ طریقہ ہے۔ پھر درس قرآن میں اس بات کا بھی آپ خیال رکھیں کہ ایک ہی مضمون اگر بہت زیادہ رکوعات تک بیان ہو رہا ہے تو اس کو مسلسل نہ بیان کریں، آپ اس جگہ کو بدل کر کے آگے چلے جائیں۔ جس طرح مثلا آپ نے بنی اسرائیل کا سورہ بقرہ درس دے رہے ہیں، آپ بنی اسرائیل کا قصہ شروع کر دیں تو وہ آپ سے مہینہ 2 مہینے ختم ہی نہیں ہوگا، اگلے بندے اکتا جاتے ہیں، بھئی ایک ہی بات روز بیان ہو رہی ہے اور اس کی اتنی زیادہ ضرورت بھی نہیں، تو آپ بیچ میں سے رکوع، 2 رکوع، 4 رکوع، 10 رکوع، 5 رکوع جتنا مناسب سمجھے چھوڑ کے آگے چلے جائیں، مضمون کو چینج کر دیں، موضوع کو بدل دیں، عوام کو ایک تو دوسری دین کی باتیں بھی معلوم ہو جائیں گی، ان کی دلچسپی کا سامان بھی ہو جائے گا، اور ایک ہی مضمون کو بہت زیادہ دنوں تک بیان کرنے سے وہ اکتائیں گے بھی نہیں۔ اللہ تعالی ہمیں دین کی سمجھ دے اور ہمیں اخلاص کے ساتھ اپنے دین کا کام کرنے کی توفیق دے۔